وَأَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی خدمت میں متفرق موضوعات سے منسلک چند باتیں جو پیش کرنا ضروری تھیں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض مومنین کے اصرار پر کہ ان سے منسلک جو شرعی مسائل ہیں انہیں بھی پیش کیا جائے، اس لیے آپ کی خدمت میں چند روزے کے شرعی مسائل پیش کیے جائیں گے۔ البتہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مبتلا بہ مسائل کہ جو میں پیش آتے ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ابتداً یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ وہ مسائل کہ جن کے نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان کسی واجب کو چھوڑنے کا مرتکب ہو جائے، یعنی اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یا کسی حرام کے انجام دینے کا مرتکب ہو جائے، کوئی حرام کام انجام دے بیٹھے، ایسے تمام احکامات، ایسے تمام شرعی مسائل اس شخص کے لیے سیکھنا واجب ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے قبل ان موضوعات پر کام کر لیا جائے۔ مثلا ہمارا کہیں کوئی قضا روزہ تو باقی نہیں رہ گیا، اگر رہ گیا ہے تو انہیں ماہ رجب اور ماہ شعبان کے روزوں میں ملا دیا جائے، قضا بھی اتر جائے۔ اس لیے اگر جان بوجھ کے قضا روزہ نہ رکھا جائے، سال گزر جائے، کفارہ بھی آتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے انسان، کافی صورتیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسے شرعی مسائل ہیں کہ جن کے نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریوں سے عدم توجہی ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھار وہ واجب کو چھوڑنے یا حرام کے انجام دینے کا مرتکب بن جاتا ہے۔ البتہ چونکہ جو افراد نہیں کرتے اس طرح، ان کے لیے شرعی مسائل ماہ رمضان میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو آئے گی، روزہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی نقطہ نگاہ سے روزہ کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی دام ظلہ الوارف کی توضیح المسائل سے آپ کی خدمت میں چند شرعی مسائل۔ روزے سے مراد ہے کہ خدا کی خوشنودی اور اس کے آگے اظہار تذلل کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 8 چیزوں سے کہ جو بعد میں بیان کی جائیں گی پرہیز کرے۔ روزے کی تعریف کے اندر چند بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ روزہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آپ خود چیک کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی نیت سے ہے کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ خدا کا حکم ہے، خدا کی خوشنودی ہے، خدا کے آگے عاجزی ہے، اظہار تذلل ہے، تو بالکل آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیت کے اندر امتزاج ہو جائے، چند نیتیں جڑ جائیں، یا بس آپ سارے رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنا ہی ہے، رکھنا نہیں چاہ رہے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ روزہ نہیں رکھا، گھر والے کیا سمجھیں گے کہ روزہ نہیں رکھا، بس اگر نیت اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی بیان کی گئی اس کے ساتھ کچھ کوئی اور نیت پلس ہو جائے، یا آپ کسی اور وجہ سے نیت روزہ رکھیں، یہ نیت نہ ہو تو یہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ مثلاً آپ کی جسامت بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کا کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں، کم کھائیں، ایسی چیزیں کھائیں کہ جس سے آپ کا جسم نہ پھیلے۔ اب ماہ رمضان آ گیا تو آپ نے سوچا چلیں، ویسے بھی ڈاکٹر نے تو کہہ ہی دیا ہے، ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے، اور روزے کا روزہ بھی ہو جائے گا اور جسم بھی نہیں پھیلے گا، 2 نیتیں شامل ہو جائیں گی۔ یعنی شاید ویسے نہ رکھتا،
لیکن چلیں ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے. تو اگر 2 نیتیں بھی جڑ جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا یہ روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ تعریف کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پر مین چیز یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھ پر روزہ واجب قرار دیا ہے، لہٰذا میں اس کے امر کی انجام دہی میں مصروف ہوں، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہوں، میں ادنا سا بندہ ہوں، کچھ نہیں ہوں. یہ اظہار اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے آپ ایک وقت معین، اور وہ وقت معین کیا ہے؟ اذان صبح. اذان صبح سے لے کر مغرب تک، اذان مغرب تک آپ کو بعض ایسی امور ہیں، بعض ایسے کام ہیں کہ جن سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں روزے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بات پیش کی گئی تھی کہ روزہ اپنے آپ کو چند چیزوں سے روکنے کا نام ہے. آپ کو کوئی کام کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، یہ ہے روزہ. تو پہلی چیز تو یہ کہ نیت خالص ہونی چاہیے. ہاں ایک الگ بات ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا روزہ صحت مند بنا دیتا ہے. مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، ہر حکم خدا جو ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ان فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. وہ تو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو فوائد حاصل ہو جائیں گے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ حکم پروردگار ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو روزے نہیں رکھتا، لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بالکل اسے منع کر دیا ہے کھانے پینے سے. بھائی آپ اٹھیں اور صبح کو ناشتہ کیجئے، رات کو صرف سوتے وقت دودھ پی لیجئے، دن کو کچھ نہ کھائیے. اس نے کہا چلو اس سے اچھا روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. خود بخود اس کے فوائد ہیں روزے کے، آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر صحت مند ہو جاتے ہیں آپ. اب تو یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ بھی سامنے آتی رہتی ہے اور کیا کیا فوائد ہیں. یہ ایک مفصل موضوع ہے اور واضح ہے، علماء نے بہت اچھے انداز میں اسے بیان کیا ہے. میں اشارتاً تذکرہ کر رہا ہوں. اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں نیت خالص ہونی چاہیے کہ آپ صرف اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کے امر کو جھٹلاؤں یا اس کی نافرمانی کروں. اذان صبح سے اذان مغرب، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. اس سلسلے میں ہمیشہ گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ بعض مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر ایک مسئلہ بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے. تو میں اسے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اسے ایک مرتبہ پھر صحیح انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اذان صبح، اذان صبح سے مغرب تک یہ وقت ہے کہ جس میں روزہ آپ نے رکھنا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب سوالات کیے جاتے ہیں تو یہ باتیں بالکل سامنے ہو کر واضح ہو جاتی ہیں. مثلا ایک سوال ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آیا جب انسان کھا پی رہا ہو، اذان چل رہی ہے، تو کیا وہ دوران اذان کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا پی سکتا؟ کیونکہ یہ پریکٹیکل دیکھا گیا ہے بعض علاقوں کے اندر. اذان شروع ہوتی ہے تو جو سگریٹ کے عادی ہیں مثلا اس وقت انہوں نے ایک سگریٹ پی لیا، ایک گلاس رکھا ہوا تھا، اذان آئی تو اب انہوں نے گلاس اٹھایا، پانی پی لیا. تو آیا دوران اذان، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اذان جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے. یہ ان کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، اور دوران اذان ہم کھا پی سکتے ہیں. اسی سلسلے میں وہ ان کے روزے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے جواب دینے سے پہلے کیا آیا دوران اذان جو کھا پی رہے ہیں ان کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا فجر کی اذان اپنے اذان کے ہی مقررہ وقت پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ اہم بات ہے بڑی. یعنی جو نماز فجر کا وقت ہے، وقت داخل ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، کیا آیا یہ وہی اذان ہے کہ جو نماز فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے؟
جسے اذان بھی شمار کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں تاکید ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے اذان اور اقامت دیجئے، تو وہ وقت کے اندر ہوتی ہے، یعنی جب وقت داخل ہو جاتا ہے تب آپ کو اذان اور اقامت، وقت سے پہلے کوئی اذان اور اقامت کا معنی و مفہوم نہیں ہے۔ تو یہ سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ آیا یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کھانا پینا دوران اذان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کون سی اذان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ اذان کہ جو نماز فجر کے وقت داخل ہو جانے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی جو در حقیقت اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ پہلے میں اس کا جواب دے دوں، اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں ہماری مراد یہی ہے کہ بالکل جو فجر کی اذان نماز کا وقت ہے اس وقت جو اذان دی جاتی ہے، جو در حقیقت اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کی نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جی ہاں ہماری مراد وہی اذان ہے، کیا اس اذان کے دوران ہم کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ دوران اذان کھا پی نہیں سکتے ہیں، آپ کا وقت اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ دوران اذان آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، بلکہ ہر وہ عمل کے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اب آپ کے لیے منع ہے، اگر آپ انجام دیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی آپ کے علم کی بات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے بتایا، کوئی بیٹھے ہوئے شخص نے کہہ دیا ارے جناب ہم تو بہت عرصے سے اس طرح کر رہے تھے، وقت پر جو اذان دی جاتی ہے ہم اسی کے دوران کھا پی رہے تھے، تو ہمارے گزشتہ روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی کیا، پانی کا گلاس رکھا رہا، یہاں اللہ اکبر کی آواز سنی، اب ہم آہستہ آہستہ پانی پی رہے ہیں، اذان کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا گلاس ختم ہو گیا یا ہمارا سگریٹ ختم ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ جو ہمارے گزشتہ روزے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی لیے ہی میں مقدمتاً عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی واجب کو چھوڑنے یا حرام کام کے انجام دینے کا سبب بن رہی ہے یہ بات کہ آپ شرعی مسائل کو نہیں سیکھ رہے ہیں، تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ وہ شرعی مسائل آپ کے لیے سیکھنا پہلے ہی ضروری تھے، وقت سے پہلے، ذمہ داری کے آنے سے پہلے، تو چونکہ آپ نے نہیں سیکھے تو آج آپ اس مسئلے میں پھنس گئے کہ آپ نے گزشتہ جتنے بھی روزے رکھے ان کے دوران آپ وقت پر آنے والی اذان کے دوران کھا پی رہے تھے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اور بسا اوقات یہ جواب دیتے ہوئے مولانا حضرات بھی ڈر جاتے ہیں، اسی لیے کہ عام عوام یہ کیسے برداشت کرے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آپ نے ابھی تک جتنے بھی روزے اس صورت میں رکھے ہیں آپ کے تمام روزے ختم ہیں، باطل ہیں، ان تمام روزوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ جتنے بھی روزے آپ یہ سمجھ کر رکھ رہے تھے کہ اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں، اور وہ اذان اسی وقت پر آ رہی ہے کہ جو نماز فجر کا اول وقت ہے، تو آپ کے روزے باطل ہیں، آپ کو یہ تمام روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اب بتائیے کتنا اہم ہے کہ وقت سے پہلے ان مسائل کو سیکھ لینا چاہیے کہ بعد میں یہ اس طرح کے مسئلے پیش نہ ہو کہ آپ تو عبادت سمجھ کے انجام دے رہے تھے، لیکن آپ نے عبادت کے تمام تقاضوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ روزہ واجب تو ہے، لیکن روزے کی شرائط کیا ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو کہ جناب اذان تو پہلے آ رہی ہے، یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے پاس کارڈز چھپ کر آتے ہیں، ٹائم ٹیبل چھپ کر آتا ہے آپ کے پاس، کہ جس کے اندر وقت سحری اور وقت افطار کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ وقت سحر ہے، یہ وقت افطار ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اذان فجر سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ انتہائی سحر ہے۔ انتہائی سحر کے 10 منٹ کے بعد اذان فجر کا وقت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے کا یہ جو ٹائم ہے جہاں انتہائی سحر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ احتیاطی وقت ہے۔ اصل شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو اذان فجر کا وقت ہے وہ آپ کا اینڈ ٹائم ہے، آخری وقت ہے، اور وہ جو 10 منٹ ہیں
ان 10 منٹ کو احتیاطی ٹائم کہا جاتا ہے، یعنی آپ احتیاط کر کے 10 منٹ پہلے کھانے پینے سے اپنے آپ کو اور ہر اس عمل سے روک لیں کہ جو سبب بنتا ہے روزے کے باطل ہونے کا۔ تو انتہائے سحر جو ہے وہ اذان فجر سے 10 منٹ کا پہلے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس شبہے کی وجہ سے یا اس ڈر کی وجہ سے بعض مسجدوں اور امام بارگاہوں کے اندر یہ عمل دہرایا جاتا ہے، یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگ اذان کے دوران کھانے پینے میں مصروف نہ ہو جائیں اور ان کے روزے قضا نہ ہو جائیں، باطل نہ ہو جائیں، مجبوراً وہ اس اذان کو کہ جو اذان فجر ہے، نماز فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد دینی چاہیے تھی، یہ 10 منٹ پہلے یعنی انتہائے سحر کے وقت پر اذان دیتے ہیں، تاکہ وہ اس اذان کو سن کے جو کھانا پینا ہو وہ کر لیں اور ہم 10 منٹ کے اندر اندر اذان دے دیں گے، ان کا روزہ بچ جائے گا۔ یہ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ان کی عبادت کو بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ایکچول وقت ہے اذان کا، اس سے 10 منٹ پہلے، جسے انتہائی سحر کہا جاتا ہے اور وہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، اسی انتہائی سحر پر اذان دیں گے، اور اس اذان سے مراد یہی ہوگی، لوگ اسے اذان سمجھ لیں گے، اور اس کے بعد جو کھانا پینا ہوگا اگر اذان کے وقت بھی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ احتیاطی وقت ہے، اور اسی کے اندر وہ کھا پی لیں گے۔ جب اذان ختم ہوگی تو ابھی اذان فجر کا جو اصل ٹائم ہے، نماز فجر کا جو ایکچول ٹائم ہے، وہ بھی 1-2 منٹ اس میں رہتے ہیں، روزہ صحیح ہو جائے گا ان کا۔ بالکل صحیح ہے، چلیں ایک اعتبار سے جو آپ نے سوچا ایک زاویہ تو بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا روزہ تو بچ گیا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن 2 اس کے نقصانات بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زائد بھی ہوں، میرے ذہن میں جو ابتدائی طور پر 2 آ رہے ہیں، تبادر کر رہی ہے جو چیز۔ پہلا وہ یہ ہے کہ یہ جو اذان آپ نے دی ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہو سکتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دیجئے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے اذان اور اقامت دیجئے، آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ بھول گئے ہیں تو واجب نماز پڑھ رہے ہیں، بھول گئے کہ اذان اقامت دی تو آپ توڑ کر بھی اذان اقامت دیجئے، اس قدر اس کی تاکید ہے، یہ جو اذان دی جا رہی ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت سے پہلے اذان دی جا رہی ہے۔ پہلی چیز یہ نقصان ہو گیا۔ لہٰذا اگر آپ نے لاؤڈ اسپیکر پر اس طرح سے اذان دے بھی دی ہے تو جب آپ نماز فجر پڑھنے لگیں گے تو آپ کو دوبارہ وہ اذان دینی پڑے گی کہ جو شرعی اذان ہے، جو اذان دینا مستحب ہے، جس پر ثواب ہے، جس کی تاکید ہے، اذان و اقامت۔ یہ اس کا حل ہے۔ دوسرا سائیڈ ایفیکٹ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے عزیزو کہ فرض کریں کہ کوئی شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سحری بھی اس نے کر لی، اور اس نے 10 منٹ کیا آدھا گھنٹہ پہلے وہ سحری کر کے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب وقت فجر ہوتا ہے، جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، جو نماز فجر کا وقت، ساری نیند اسی وقت آتی ہے، ساری نیند اس وقت آتی ہے، کیونکہ اسی وقت شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اور اس کی ساری محنت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ وقت عبادت، وقت دعا، وقت استغفار، وقت تقسیم رزق یہی ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے فجر کے وقت کا جو فضیلت ہے کہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے نماز شب کا وقت ہے، لیکن یہ بندہ ساری رات کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا اور آتے آتے سحری بھی کر لی، اب پیٹ بھر گیا تو نیند آ رہی ہے، اور فجر میں ابھی 20 منٹ ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا، اسے کوئی توفیق نہیں کہ مثلاً وہ مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب وہ کس کا منتظر ہے؟ کم از کم فجر کی 2 رکعت تو پڑھ لوں، کم از کم میں فجر کی 2 رکعت پڑھ لوں، تو وہ کس کا منتظر ہوگا؟ اذان کا منتظر ہوگا، کہ جیسے ہی یہاں اللہ اکبر کی صدا آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور وہ انہی 10 منٹ کے اندر، کیونکہ 2 رکعت ہے وہ تو 2 منٹ کے اندر بھی ختم ہو سکتی ہے، 3 منٹ کے اندر بھی ختم ہو سکتی ہے، تو وہ اسی وقت کے اندر نماز پڑھ لے گا فجر کی، اور پڑھنے کے بعد سو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو شرعی اذان سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اذان وقت کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ اذان مجھے اس بات کا یہ بتا رہی ہے کہ یہ اذان اس لیے دی جا رہی ہے کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اس نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز اس نے وقت سے پہلے پڑھ لی ہے،
گویا اس نے نماز فجر پڑھی ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا حکم ہوگا اس کی نمازوں کا؟ اس کے گناہ کے ذمہ دار کون کون ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں آپ نے ایک حل نکالا ہے، حل تلاش کیا ہے آپ نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزے داروں کا روزہ بچایا جائے تو نماز گزاروں کی نماز جا رہی ہے۔ ویسے اس کے پریکٹیکلی اور بھی بہت سارے حل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اذان دی جائے۔ آپ سائرن بجا سکتے ہیں، جتنی اونچی آواز میں آپ اذان دیتے ہیں اتنی اونچی آواز میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کھانا پینا بند کر دیجیے، وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور ابھی اذان ہو رہی ہے۔ یعنی آپ بول کر، مطلع کر کے، سائرن بجا کے اور بہت سارے حوالوں سے آپ متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان کی صورت میں عین ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ وقت فجر ہو گیا اور وہ نماز پڑھ لے، جبکہ وہ نماز اس کی وقت سے پہلے ہو جائے گی۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، جو کہ بعض مسجدوں کے اندر ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں اس کے پہلو پیش کیے جا سکیں۔ تو جو روزہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ فجر کی اذان کا ایکچول وقت ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مغرب کی اذان یعنی مغرب کی نماز کا وقت۔ اب وہ اذان آپ چاہے 20-25 منٹ کے بعد دیتے رہیں، وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہاں شرعی مسئلے کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس عرض خدمت یہاں اس روزے کی تعریف کے سلسلے میں کچھ اہم عمومی مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ نیت کا امتزاج نہیں چلے گا، نیتیں جمع نہیں ہوں گی، پلس نہیں ہوگی، خالص نیت ہونی چاہیے، قربتاً الی اللہ، خوشنودی پروردگار، اس کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس کے حکم سے انکار کروں۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری آ جائے اور مجھے اس ذمہ داری سے منسلک کسی بات کا علم نہ ہو۔ خرید و فروخت کے مسائل میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے۔ خریداری کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ نے اس کے حلال و حرام کو نہیں پہچانا تو آپ تباہی و بربادی کے لیے، ہلاکت کے لیے تیار ہو جائیے۔ جو نقصان ہوگا آپ کے ذمہ ہوگا۔ آپ پہلے سیکھ لیجئے کہ اس کا حلال کیا ہے، اس کا حرام کیا ہے، بعد میں آپ شروع کیجئے۔ اور تمام مراجعین کی کتابوں کے اندر، ان کی توضیح المسائل کے اندر ابتدا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کسی واجب کے چھوڑنے یا حرام کے انجام دینے کے مرتکب قرار پا رہے ہیں تو وہ علم آپ کے لیے پہلے سیکھ لینا ضروری ہوگا۔ وہ تمام مسائل آپ کے لیے پہلے سے ان کا جاننا ضروری ہے۔ جزوی مسائل ہیں انشاءاللہ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ درس طولانی ہو جائے۔ انشاءاللہ کچھ مسائل کی صورت میں آپ کی خدمت میں یہ کلپس پیش کی جائیں گی۔ مسجد کے اندر آتے ہیں تو افراد سے ملاقات ہوتی تھی، وہ مسائل اپنے پوچھ بھی لیتے تھے۔ ہمارا یہ درس یوٹیوب کے چینل پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، فیس بک کے پیج پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ فیس بک سے تو آپ کے لیے ایزی ہے کہ وہاں پر واٹس ایپ کا نمبر مینشن ہے، آپ وائس کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے اپنا شرعی مسئلہ یا اس درس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا شرعی مسئلہ ہے وہ آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم یوٹیوب سے سنتے ہیں تو یوٹیوب کے اندر بھی ڈسکرپشنز کے اندر نمبر موجود ہوگا واٹس ایپ کا، آپ واٹس ایپ کر کے اپنا شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا بہترین مہینہ ہے کہ اس میں ہم پروردگار عالم کی ذات کو خود سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس قابل بن جائیں کہ پروردگار عالم ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہر چیز کا علاج استغفار میں ہے۔ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ہمیں استغفار کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں آنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے انہیں ادا کرنا ہے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مہینے کی عظمت کا، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بالخصوص اس پوری دنیا کے اندر یہ جو عالمی وبا ہے، پروردگار پوری عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمیں بروز محشر شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے آوان
انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی